السلام علیکم پیارے ساتھیوں، نیم کے درخت اور جنات کا بصیرہ کی آج 5ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ سارا اور سارم جس گھر میں رہ رہے ہیں وہاں پر گدھوں کا بسیرا ہے اور وہ دراصل جنات ہیں۔ وہ پہنچ چکے ہیں شاہ صاحب کے پاس جو کر رہے ہیں خاص عمل، لیکن جنات نے اب ان سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہاں پر سارا کے والد صاحب جو اس کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آگے سارا کے ذہن میں بھی کچھ ایسے ہی خیالات چل رہے تھے جو سارم کے ذہن میں چل رہے تھے۔ سارم ان کا داماد تھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا کیونکہ وہ غریب تھا، امیر نہیں تھا ان کی طرح، اور سارا ان سے محبت کرتی تھی۔ لیکن سارا سارم سے بھی محبت کرتی تھی، اس لیے سب کچھ چھوڑ کر اپنے سارم کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل گئی۔ اس کے دل میں شاید کوئی افسوس ملال نہیں تھا، دولت اور پیسے کی ہوس اور اپنے اعلیٰ خاندانی معیار کی چار دیواری میں اس کے دل کے نازک سے ارمان دفن تھے، جنہیں یاد کر کے پھر سے کھولنے کی وہ کبھی بھی خواہش مند نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے اس وقت بھی اپنے باپ سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن آج وہی باپ مرتے وقت اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ افسوس ڈیڈی، کیا آپ نے اپنی انا اور خاندانی وقار کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے میرے ارمانوں سمیت نہ جانے زندگی کی بے رحم زمین میں کتنی گہرائی میں دفن کر دیا تھا۔ شاید یہی مکافات عمل ہے۔ جمعرات کا دن آ گیا تھا۔ صبح صبح ہی اسرار کا فون آ گیا۔ سارم بھائی، یاد ہے نا آج شاہ صاحب کو گھر لانا ہے؟ ہاں یار، مجھے یاد ہے، بھلا یہ بات میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد دونوں آستانہ کمالیہ پہنچ گئے۔ گاڑی سائڈ پر کھڑی کر کے دونوں باہر آ گئے۔ تبھی انہیں شاہ صاحب کمرے سے نکلتے دکھائی دیے۔ شاہ صاحب کے باہر نکلتے ہی دروازہ اندر سے کسی نے بند کر لیا تھا۔ اسرار ناصر نے گاڑی کا ایک دروازہ آگے سے کھولا اور پھر پچھلے دروازے سے خود بیٹھ گیا کیونکہ آگے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب چلیں؟ ڈرائیونگ سیٹ پر سارم نے اجازت چاہی۔ ہاں بھائی چلو۔ اس نے ابھی گاڑی اسٹارٹ ہی کی تھی کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اللہ خیر، اس وقت کون؟ ارے یہ تو سارا کا نمبر تھا، اللہ رحم کرے۔ ہیلو سارا، خیر تو ہے؟ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ ہم بس شاہ صاحب کے گھر سے ابھی نکلنے ہی لگے ہیں۔ پلیز سارم جلدی آ جائیے، خالہ ساجدہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اچھا ایک منٹ۔ سارم نے موبائل کان سے ہٹا کر شاہ صاحب کو گھر کی صورتحال بتائی۔ مردار خور شیطان اپنی خباثت سے باز نہیں آیا۔ شاہ صاحب کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا۔ سارم نے پریشانی کے عالم میں گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ ارے میاں، گاڑی آہستہ رکھو، کہیں اس سرخ پنجے والے کو ٹھکانے لگانے کے چکر میں ہم خود ہی نہ راستے میں ٹھکانے لگ جائے۔ سارم نے تھوڑا ادب کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے گاڑی کی اسپیڈ کم کر دی۔ تینوں اپنے اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ سارم سارا اور خالہ سجو کے لیے پریشان تھا۔ شاہ جی سرخ پنجے والے کو سوچ رہے تھے، جبکہ اسرار ناصر اس پنجے کے بارے میں سوچ رہا تھا جسے جلانے کے بعد کاٹ کر پڑیا میں بند کر کے اسے کہا تھا کہ جاتے ہوئے باہر پھینکتے جانا، لیکن اسرار نے وہ پڑیا پھینکنے کے بجائے جیب میں رکھ لی تھی۔ کیوں میاں اسرار، وہ پڑیا اور راکھ پھینک دی تھی؟ جی پھینک دی تھی۔ اسرار ایک دم گویا اپنی چوری پکڑے جانے پر بوکھلا گیا، ہکلاتے ہوئے بولا اچھا۔ لفظ اچھا کو تھوڑا کھینچ کر بولتے ہوئے شاہ صاحب نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ شاہ صاحب سامنے دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ اسرار نے سکون کا سانس لیا، وہ بھی پریشان تھا۔ شاہ صاحب کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ برخودار، وہ کیا نام ہے تمہارے استاد کا؟ گرو کا؟ میرا گرو؟ اسرار ناصر کی جیسے جان نکلنے لگی تھی۔ ہاں بھائی وہی گرو، محبوب آپ کے قدموں میں من چاہی محبت چند دنوں میں حاصل کرے عامل بابا، وہی جس نے جگہ جگہ اشتہار دیا ہوا ہے۔ مجھے نام یاد نہیں۔ اسرار کے لیے کوئی جائے فرار نہیں رہی تھی، وہ مرے ہوئے لہجے میں بولنے ہی والا تھا۔ ہاں میاں، تمہارا گرو میرے پاس آیا تھا کہ شاہ صاحب مجھے بھی حاضرات سکھا دیں، یعنی جنات کو کیسے حاضر کیا جاتا ہے وہ عمل بتا دیں۔ ہم نے کہا بابا حاضرات سیکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسرار نے چونک کر شاہ صاحب کو دیکھا۔ اور میاں تم بھی باز آ جاؤ ان کاموں سے، کیوں کفر میں گھس رہے ہو؟ مسلمان ہو، شکر کرو اور باز رہو۔ شاہ صاحب کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ سارم بھائی ذرا گاڑی روکنا۔ ارے کیا ہوا؟ سارم بھائی مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے، ادھر ہی اتار دے مجھے۔ ارے اب کدھر ہمارے ساتھ جائے گا؟ اس کے سر پر تو جادو سیکھنے کا شوق چڑھا ہوا ہے اور اس نے وہ خونی پنجے والی پڑیا اپنے گرو کو پہنچا دی ہے، اب یہ کہاں ہمارے ساتھ جائے گا؟ شاہ صاحب کی باتیں سن کر اسرار پانی پانی ہو گیا۔
اس کے ماتھے پر پسینے چھوٹ گئے۔ ارے سارم میاں، اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتا تو اتار دو ادھر ہی۔ نہیں سارم بھائی، آپ چلے، میں چل رہا ہوں آپ کے ساتھ، اب بھی وقت ہے۔ یہ کالے دھندے کا خیال دل سے نکال دو۔ جادو ٹونا ٹھیک نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو مدد کرو، لیکن یہ سب نہ کرو۔ ادھر سارم کے جانے کے بعد سارا نے سوچا جلدی سارے کام نمٹا لو۔ اسے اندازہ تھا کہ کتنی دیر میں سارم شاہ صاحب کو لے کر آ جائے گا۔ سارا بیڈ روم کی چابی لے کر اوپر چلی گئی تاکہ شاہ صاحب کے آنے سے پہلے اوپری پورشن کی صفائی کر لے۔ اس نے خالہ ساجدہ کو بھی اوپر آنے کو کہا۔ خالہ ساجدہ نیچے کمروں میں صفائی ستھرائی میں لگی ہوئی تھی۔ سارا نے جیسے ہی زینے کا دروازہ کھولا، ایک شدید اور تیز ترین بو کا جھونکا اس کی ناک سے ٹکرا گیا۔ آنکھیں میچے، دوپٹہ ناک پر ڈال کر برا سا منہ بناتے ہوئے اسے الٹی آنے لگی۔ ایسی تیز بو تھی جیسے کئی دنوں سے کوئی مردار، کوئی مرا ہوا جاندار اوپر پڑا گل سڑ رہا ہو۔ وہ کافی پریشانی میں پڑ گئی کہ بیڈ روم میں جائے کہ نہ جائے۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ نیچے سے خالہ ساجدہ کی لرزہ خیز چیخ سنائی دی۔ چیخ کی آواز ایسی تھی جیسے خالہ ساجدہ کے گلے پر کسی نے چھری چلائی ہو۔ اس کا دل اچھل کر گویا حلق میں آ گیا۔ فوراً نیچے کی طرف بھاگی۔ خالہ ساجدہ نیچے ہال میں قالین کے اوپر گٹھری بنی بے ہوش ہو چکی تھی۔ سارا نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے خالہ ساجدہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن خالہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تب اس نے پریشانی کے عالم میں سارم کو فون کیا تھا۔ سارم، تم کدھر ہو؟ کتنی دیر میں پہنچو گے؟ اور دوسری طرف سارم نے یہی کہا تھا، تم فکر نہ کرو، ہم راستے میں ہیں، بس کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، تم خالہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ سارا کو کچھ تسلی ہوئی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی، کبھی ہتھیلی رگڑتی، کبھی چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خالہ ساجدہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ سارا کی تجھے سے سانس بحال ہوئی۔ شکر خالہ، تم ہوش میں آ گئی۔ ارے بی بی، کیا ہوا؟ آپ ادھر نیچے کیا کر رہی ہیں؟ خالہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تم بے ہوش ہو گئی تھی؟ ہیں بی بی جی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بے ہوش کب ہوئی؟ ارے خالہ، کیسی باتیں کرتی ہو؟ جب میں اوپر جا رہی تھی تو تم نے چیخ ماری تھی۔ او ہاں، اس وقت میں یہاں فرش پر گیلا کپڑا لگا رہی تھی تو ایسے لگا بس کے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا اور نیند سی آنے لگی، لیکن یہی کوئی لمحے بھر کے لیے ہوا تھا۔ ارے خالہ، لمحے بھر کے لیے نہیں، پچھلے 20 منٹ سے بے ہوش پڑی ہو، ابھی ہوش میں آئی ہو۔ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ وہی منحوس ہوگا، مجھے پتا ہے، ڈرا رہا ہوگا مجھے، لیکن بی بی جی، میں اس سے ڈرنے والی نہیں۔ ساروں کو اس بات کا یقین تھا کہ خالہ ساجدہ واقعی ایک بہادر خاتون ہے۔ اچھا خالہ، ابھی جلدی سے کام نمٹا لو، وہ لوگ بس کچھ دیر میں پہنچنے والے ہوں گے۔ بی بی جی، کام تو نمٹ گیا ہے، بس اوپر والا پورشن رہتا ہے۔ میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ، سارا نے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خالہ ساجدہ اکیلی اوپر جائیں۔ دونوں اوپر پہنچی تو ایک مرتبہ پھر تیز بو سے ان کا استقبال کیا گیا۔ اف بی بی جی، کیا خطرناک شے ہے، اس نے ناک کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے کوئی چوہا مر گیا ہے ادھر۔ وہ دونوں بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی بو ایک دم آنا بند ہو گئی۔ خالہ ساجدہ جھاڑو لگانے لگی، اتنے میں دروازے پر بیل ہوئی۔ سارا چونکی۔ لگتا ہے خالہ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ خالہ ساجدہ، تم جلدی سے نیچے جا کر گیٹ کھولو۔ خالہ دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ زوردار چھناکے کے ساتھ اچانک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے کوئی بھاری پتھر کھڑکی کی طرف پھینکا ہے۔ گیٹ کھولتے ہی پہلے سارم اندر آیا، پھر شاہ صاحب اور آخر میں اسرار ناصر۔ خالہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شاہ صاحب، یہ خالہ ساجدہ ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے ایک نظر خالہ سجدوں کو دیکھا، بولے کچھ نہیں۔ سارم آگے تھا، اس کی نظر اچانک فرش پہ پڑی جہاں شیشے کے ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا، اوپر بیڈ روم کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ارے خالہ، یہ کیسے ہوا؟ یہ شیشہ کیسے ٹوٹا؟ صاحب جی، ابھی ٹوٹا ہے، میں سارا بی بی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں تھی، صفائی کر رہی تھی، عورت کو بے ہوش کر کے اور شیشہ توڑ کر تو کیا سمجھتا ہے ہم ڈر گئے؟ اب کی بار شاہ صاحب بولے۔ شاہ صاحب کی آواز میں غصہ تھا۔ کیوں بھائی اسرار، کیا کہتے ہو تم؟ جی شاہ صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو ڈرانا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ سارم نے شاہ صاحب کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور خود اندر چلا گیا۔ سارا اسے دیکھتے ہی قریب آئی۔ سارم، اوپر کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے خود بخود۔ ہاں سارا، وہ میں دیکھ چکا ہوں، کوئی بات نہیں۔ ابھی وہ دونوں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ سارم نے اسرار کو باہر جاتے دیکھا۔ سارم تیزی سے ادھر لپکا۔ باہر خالہ ساجدہ شیشے کے ٹکڑے سمیٹ رہی تھی، ان میں ایک بڑا سا ٹکڑا اسرار نے اٹھایا۔ سارم کو دیکھ کر بولا، یہ شاہ صاحب نے اٹھانے کے لیے بولا ہے۔ سارم اور سارا بھی اس کے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اسرار نے وہ ٹکڑا میز پر رکھ دیا۔ سارم، ہم
گھر کو دیکھنا چاہیں گے؟ آئیے شاہ صاحب، سارم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ شاہ صاحب باہر آئے تو سامنے سارا کھڑی ہوئی تھی۔ سارم نے سارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شاہ صاحب یہ میری بیگم ہے سارا۔ شاہ صاحب نے سارا کو دیکھتے ہی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماشاءاللہ، جیتی رہو بیٹا۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے میں وہ آنکھیں بند کیے کھڑے رہے، اس کے بعد آنکھیں کھول کر عجیب نظروں سے سارا کی طرف دیکھا۔ بیٹا آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ سارم فوراً بولا، شاہ صاحب یہ بڑی صابر ہے۔ شاہ صاحب نے جانے کیا کہا، سارم نے کیا سمجھا، لیکن اس جملے کو سنتے ہی سارا پر گہری اداسی چھا گئی۔ وہ اس اداسی کی وجہ جان نہیں سکی۔ سارم شاہ صاحب کو لے کر سینے کی طرف بڑھا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کر انہوں نے شہادت کی انگلی بلند کی اور دیوار پر پھونک ماری اور فوراً پلٹ کر باہر آ گئے۔ دروازہ بند کر کے تالا لگا دیں اور 3 دن تک ادھر کوئی نہیں آئے۔ شاہ صاحب نے سارم کو سمجھاتے ہوئے کہا، جی بہتر۔ دروازہ بند کر کے اس نے لاک لگا دیا۔ نیچے چلیں انہوں نے کہا، اور پہلے خود ہی سیڑھیاں اترنے لگے۔ ہم نے پورا گھر دیکھنا ہے۔ نیچے پہنچ کر سارم نے شاہ صاحب کو پورے گھر میں گھمایا۔ شاہ صاحب نے ہر جگہ دیکھی، لاؤنج، بیڈ روم، باہر صحن، غرض پورے گھر کا چپا چپا چھان مارا۔ سارا گھر دیکھ لینے کے بعد شاہ صاحب لاؤنج میں آئے اور سارم سے مخاطب ہوئے، برخودار ایک کرسی مجھے دیں اور آپ لوگ لاؤنج کو خالی کر دیں۔ جی بہتر۔ سارم نے ڈائننگ ٹیبل سے کرسی کھینچ کر شاہ صاحب کو دی۔ شاہ صاحب نے کرسی زینے کے دروازے کے بالکل سامنے ڈالی۔ زینے کی 3 سیڑھیاں نظر آ رہی تھی۔ شاہ صاحب کرسی پر بیٹھ گئے، ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ کر منہ زینے کی طرف کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ سارم نے سارا اور خالہ ساجدہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں بیڈ روم میں چلی گئی، جبکہ سارم اور اسرار ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ اسرار، شاہ صاحب نے بہت سنجیدگی سے سارے گھر کو دیکھا ہے۔ سارم اس سے مخاطب ہوا، ہاں سارم بھائی، شاہ صاحب انشاءاللہ ان کو ٹھکانے لگا کر دم لیں گے۔ آپ بے فکر رہیں، اللہ پاک مہربانی کرے گا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ یار اسرار، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، شاہ صاحب فری ہو جائیں تب ان کا انتظام کر لیں۔ ارے نہیں سارم بھائی، ایسا مت کرنا، شاہ صاحب سخت ناراض ہوں گے، وہ تو کسی کے گھر پانی تک نہیں پیتے۔ چلو اچھا ہے یار، تم نے مجھے بتا دیا۔ ادھر خالہ ساجدہ اور سارا باتوں میں مصروف تھیں۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور شاہ صاحب سامنے کھڑے ان سے مخاطب ہوئے، ادھر کیا بیٹھی ہو، باہر آؤ، دیکھو ذرا تماشا۔ یہی بات شاہ صاحب نے سارم اور اسرار کے پاس جا کر کہی۔ وہ دونوں باہر کو لپکے۔ سارم نے دیکھا سارا اور خالہ ساجدہ بھی دروازے کے باہر کھڑی ہیں۔ پھر ان سب نے جو نظارہ لاؤنج میں دیکھا وہ ہوش اڑانے کے قابل تھا۔ لاؤنج میں ہر طرف شاہ صاحب ہی نظر آ رہے تھے۔ پورے لاؤنج میں قالین کے اوپر، ڈائننگ ٹیبل پر، ہر جگہ شاہ صاحب تھے، ان جیسے ہم شکل بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شاہ صاحب کے نہ جانے کتنے شاہ صاحب بن چکے تھے، ان میں سے اصلی شاہ کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر اسرار ناصر کے جیسے ہوش اڑ گئے۔ یہی حال سارا اور خالہ ساجدہ کا تھا، جبکہ سارم خود پر قابو کی اس صورتحال سے شاہ صاحب کو نکالنے کی سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ سارم سمجھ گیا تھا کہ شیطانی مخلوق نے شاہ صاحب کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ سارم نے اسرار کا ہاتھ کھینچ کر اسے ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے کہا اور سارا اور خالہ ساجدہ کو بھی بیڈ روم میں۔ وہ پریشان ہو رہا تھا، اب کس طرح شاہ صاحب کو باہر نکالے گا۔ سارم نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو شاہ صاحب کو اس پریشانی سے نکالنا ہے۔ سارم دروازہ کھول کر باہر آیا اور اصلی شاہ صاحب کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی اس کی نظر لاؤنج کے بالکل درمیان میں بیٹھے کرسی پر پڑی۔ لمحے بھر کو ادھر سے شاہ صاحب نے گردن گھما کر سارم کی طرف دیکھا۔ سارم نے فوراً پہچان لیا کہ یہی اصلی شاہ صاحب ہیں۔ سارم نے دیکھا کہ شاہ صاحب کی پیشانی پر محراب کا نشان نظر آ رہا ہے، یعنی نماز کا نشان، جبکہ باقی جتنے شاہ صاحب تھے ان کے ہم شکل، سب کی پیشانیاں ایک جیسی صاف تھیں۔ تب سارم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر لاؤنج کی طرف قدم بڑھایا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے قدم کسی بھی شاہ صاحب کو ٹکرا نہیں رہے تھے، صرف دکھائی دے رہے تھے۔ سارم کے لیے یہ فیصلہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا، وہ سب اس پر جھپٹ سکتے تھے، لیکن سارم نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ حیرت انگیز طور پر وہ جدھر سے گزر رہا تھا ادھر سے عامر صاحب کے ہم شکل غائب ہوتے جا رہے تھے اور کسی نے اس کو چھونے کی کوشش نہیں کی۔ سارم بیچوں بیچ چلتا ہوا شاہ صاحب کے قریب پہنچ گیا۔ شاہ صاحب نے اشارے سے پانی مانگا، تب سارم نے آسانی کے ساتھ فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں پانی ڈال کر شاہ صاحب کو دے دیا۔ شاہ صاحب نے پانی کے گلاس پر پھونک مار کر گلاس سارم کو دیتے ہوئے کہا، اسے زینے کی 3 سیڑھیوں پر ڈال کر دروازہ بند کر دے۔ سارم نے گلاس شاہ صاحب کے ہاتھ سے لے کر فوراً زینے کے دروازے کے پاس جا کر دروازہ کھولا، پانی سیڑھیوں پر ڈال کر فوراً دروازہ بند کر دیا۔
दरवाजा बंद होने की देर थी, ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया है, भूचाल सा आ गया। गिद्धों की, परिंदों की खतरनाक आवाजें और परों के फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई देने लगी। लाउंज में मौजूद शाह साहब के हमशक्ल भी एक एक करके गायब हो गए। कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया। सारिम जल्दी से भागकर बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा। सारा, दरवाजा खोलो। सारिम ने दरवाजा बजाते हुए सारा को आवाज दी। कुछ ही देर में सारा ने दरवाजा खोल दिया। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। गालिबन उसने भी गिद्धों की चीखने और फड़फड़ाने की आवाजें सुन ली थी। सारा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, बिल्कुल ठीक। ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद था, शायद असरार अंदर ही था। सारिम ने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला। असरार सामने सोफे पर लेटा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सारिम को देखकर उसकी गोया जान में जान आई। सारिम उसे बाहर ले आया। शाह साहब अभी तक पढ़ाई कर रहे थे। दोनों डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठ गए। शाह साहब की दोनों की तरफ पुश्त थी, यानी पीठ। कुछ देर बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और सारिम को अपनी तरफ आने का इशारा किया। सारिम उठकर शाह साहब के पास आ गया। जी शाह जी, जीने का दरवाजा खोलो। उन्होंने जीने की तरफ इशारा किया। सारिम ने दरवाजा खोल दिया। सीढ़ियों पर नजर पड़ते ही वो सहम गया। सारिम ने शाह साहब की तरफ देखा। सारिम, अभी दरवाजे को बंद करके अच्छी तरह लॉक कर दो। सारिम ने फौरन ही दरवाजा लॉक कर दिया। देखो, 3 दिन तक दरवाजा किसी सूरत नहीं खुलना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी। ये खबीस दरवाजा खुलवाने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है, समझ गए मेरी बात? जी शाह जी। सारिम ने फर्माबरदारी से गर्दन हिलाई। इसका मतलब है ऊपर का दरवाजा और जीना एक साथ खुलेंगे? हाँ, ये दोनों दरवाजे 3 दिन के बाद मैं खुद आकर खोलूंगा। और अपनी बीवी और खाला साजिदा को भी अच्छी तरह समझा देना कि किसी कीमत पर दरवाजा खुलने ना पाए। थोड़ी रुकावट लगाई है और मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि तुम काफी हाजिर दिमाग और अक्लमंद हो। जिस तरह मेरे इतने हमशक्लों में तुमने मुझे पहचान कर मेरी बात को समझा, तुमने वाकई बड़ी जुर्रतमंदी का इजहार किया है। अब बस इसी तरह साबित कदम रहना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इन खबीसों से निजात मिल जाएगी। सारिम और इसरार शाह साहब को उनके आस्थाने पर छोड़ आए। रास्ते में वापसी पर सारिम ने पूछा, यार ये बाबा काले जादू करने वाला जिनको तुमने वो पंजे का निशान और जली हुई राख दी थी, क्या तुम जादू सीखने के चक्कर में हो? क्या होने वाला है अब आगे? शाह साहब ने एक तोड़ तो कर दिया है। क्या उन खबीस जिन्नात से छुटकारा हासिल हो जाएगा सारा और सारिम को? किस बात की वजह से उन्होंने सारा से कहा था कि तुम्हें सब्र करना होगा? आगे आने वाली किस्तों में ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अगली किस्त जरूर देखिएगा।